بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ فضائل ذکر و درود کا 8واں حصہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ یہ حصہ جو بہت پہلے آنا چاہیے تھا، یہ پارٹ بہت پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن بہت سارے عذر و اعذار اور بہت سارے مسائل کے چلتے یہ حصہ، یہ پارٹ بہت دنوں کے بعد آ رہا ہے، اور بعض ساتھیوں کو شاید لگ رہا ہوگا کہ درود شریف کے فیضان سے متعلق اور ذکر کے فیضان سے متعلق جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا شاید وہ مکمل ہوا۔ یہ مکمل تو پوری زندگی نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کہتے کہتے تھک جائیں کہ درود شریف کے فضائل اور اللہ کے ذکر کے فضائل تو ہم ساری زندگی بیان کرتے رہیں تب بھی یہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا عجب اور غضب، یہ ایک ایسا باب ہے جس کو ہم مکمل اپنی پوری زندگی میں نہیں کر سکتے، اور ہم صرف نہیں، ہم جیسے لاکھوں کروڑوں لوگ مل کر بھی اس کو مکمل نہیں کر سکتے۔ آج درود شریف کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں کچھ اہم ٹاپکس پر، کچھ اہم عنوانات پر، کچھ اہم پہلوؤں کو بیان کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں 500 مرتبہ درود شریف عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، وہ بطور خاص اس کی طرف توجہ کریں گے۔ ہمارے بھائی بہنیں سمجھتے ہیں کہ درود شریف بطور خاص 500 مرتبہ درود شریف، چونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہوا درود شریف ہے بذریعہ خواب، تو ہم یہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اور بس پھر اور کچھ بھی نہیں کریں گے اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، یہ بات تجربے سے سامنے آئی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس بات کو گرہ سے باندھ لیجئے کہ اللہ کی مدد تقوی کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد تقوی کے ساتھ ہے۔ آپ جتنے زیادہ متقی ہیں اتنے زیادہ اللہ رب العزت کی مدد کے حقدار شمار ہوں گے، اور جتنا آزادانہ زندگی گزارتے ہیں، پھر آپ ذکر بھی کرتے ہیں، لمبی لمبی تسبیح بھی پڑھتے ہیں، لمبے لمبے درود شریف بھی پڑھتے ہیں، تو پھر کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آپ یہ بات کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہم اتنا ذکر کرتے ہیں لیکن ہمارے کام نہیں بنتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے کام بھی بنے اور درود شریف کے ذریعے بنے یا کسی بھی ذکر اور کسی بھی وظیفے کے ذریعے سے بنے، تو پھر آپ کو زہد اور تقوی بھی اختیار کرنا ہوگا۔ جیسے ہماری کئی بہنیں درود شریف تو پڑھتی ہیں وہ 500 مرتبہ عشاء کے بعد، یا اور کوئی بھی وظیفہ درود شریف کا، یا پھر کوئی اور عمل، لیکن بیچاری پردے سے آ رہی ہیں، پردہ نہیں کرتی، یا پھر پردہ تو کر لیتی ہیں بائی دی وے، لیکن کوئی اور اس ٹائپ کا کوئی گناہ پایا جاتا ہے۔ جیسے آج کل تو موبائل چل رہا ہے، موبائل کے ذریعے سے اللہ بہتر جانے کوئی گانے سنتا ہے، کوئی فلمیں دیکھتا ہے، کوئی کسی اور کو کوئی اور مرض ہے، پتہ نہیں کس کس کو کیا کیا مرض ہے۔ ادھر درود شریف بھی چل رہی ہے، ادھر گانے بھی چل رہے ہیں، ادھر درود شریف بھی چل رہی ہے، ادھر فلمیں بھی چل رہی ہیں، ادھر درود شریف بھی چل رہی ہے، ادھر ڈرامے بھی چل رہے ہیں۔ ایسے تھوڑی کام چلتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں دونوں ہاتھوں میں لڈو لینا، کہ درود شریف کے ذریعے سے مدد بھی مل جائے اور اپنی جو لایانی ہے یہ بھی نہ چھوٹے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، وہ چاہے تو سب کچھ کے بغیر بھی سب کچھ عطا کر دے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی عنایت ہے، لیکن اللہ کا قاعدہ کچھ اور ہے۔ یہ اللہ کا قاعدہ کچھ اور ہے کہ اللہ کے قاعدے کے مطابق چلیے۔ اللہ نے قرآن کریم کی شکل میں جو شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ اس کو فالو کیجیے۔ جب اس کو آپ فالو کرتے ہیں، یعنی یوں کہیے اس کو فالو کرنا کیا ہے؟ اس کو فالو کرنا 2 لفظوں میں سمجھ لیجئے، اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حلال سمجھ لیجئے، اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھ لیجئے، بس ان 2 لفظوں کا نام شریعت ہے۔ اسی کو اگر اور مزید 2 لفظوں میں کہیں تو اسی کو کہیے کہ اللہ کی اطاعت کیجئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجئے، آپ پوری شریعت پر چلنے والے ہو گئے۔ اب ایسا کرنے کے ساتھ جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی درود شریف پڑھ رہے ہیں، کسی بھی مقدار میں پڑھ رہے ہیں، بہت تھوڑا پڑھ رہے ہیں یا بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں، یقین جانیے نتیجہ خیر کے بغیر نہیں چھوٹے گا، انشاءاللہ نتیجہ خیر ضرور برآمد ہوگا۔ لیکن بہرحال آج ایک اور چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات ضمنی طور پر تمہید کے طور پر میں نے عرض کی ہے، ایک بات بہت اہمیت کے ساتھ سمجھیے
کہ بعض احباب کہتے ہیں کہ جی ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں، ہمیں بہت سارے فائدے ہوئے، بہت فائدے ہوئے، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا۔ ماشاءاللہ فائدے تو ہونے ہی ہیں۔ آپ درود شریف پڑھیں اور آپ کے ساتھ نصرت کا معاملہ نہ ہو، یہ تعجب ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، دارالعلوم دیوبند کے ایک بزرگ تھے، اللہ بخشے ان کو۔ ایک روز ہم اور وہ ایک مسجد میں ان کی پاس ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، وہ یوں فرما رہے تھے کہ اگر ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی مدد آ جائے تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ کیوں تعجب نہیں ہے؟ کہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی مدد کے آنے کا وعدہ ہے، اس لیے اللہ کی مدد آئی، کوئی تعجب نہیں۔ لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آئی، تعجب اس بات پر ہے۔ تو اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں اور آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ تو ہونا ہی تھا۔ درود شریف کے ساتھ آپ کے کام بن گئے، کوئی تعجب کی بات اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے پڑھنا تھا تو مدد بھی آنی ہی تھی، کام بننے ہی تھے، بگاڑ کو دور ہونا ہی تھا۔ لیکن آپ نے درود شریف پڑھی اور آپ کے ساتھ مدد نہیں آئی، یہ ہے تعجب کی بات، یہ ہے بڑے تعجب کی بات۔ اس کے لیے آپ درود شریف سے بدظن نہ ہو، بلکہ اپنے عمل کو تلاش کریں۔ کیا ہی ایسا تو نہیں میں درود شریف بھی پڑھتا ہوں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، ایسا تو نہیں ہے میں تاجر آدمی ہوں مان لیجیے اور میں کم تو نہیں تولتا ہوں، ایک طرف درود شریف پڑھ کر اللہ کی مدد لینا چاہتا ہوں، دوسری طرف کم تول کر لوگوں کا حق تلف کرتا ہوں۔ ایسا تو نہیں ہے کہیں میں اپنی بیوی کو تو نہیں ستاتا ہوں، اگر آپ بیوی ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا شوہر آپ کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، ایسا تو نہیں آپ کے ماں باپ آپ کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، آپ کے پڑوسی آپ کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، کسی عالم کا دل دکھاتے ہیں، کسی اللہ والے کا دل دکھاتے ہیں، کسی اور اپنے پڑوسی ایسے شخص کا دل دکھاتے ہیں۔ کوئی جانور تو آپ کی وجہ سے پریشان نہیں ہے جس کو آپ پوری طرح سے آپ پالتے بھی ہیں مگر اس کو چارے کا انتظام نہیں کرتے ہیں۔ مطلب کچھ بھی، یہ تو میں نے چند مثالیں دی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کے ساتھ ابھی بھی درود شریف پڑھنے پر آپ کی مدد نہیں آ رہی ہے تو آپ اس طرف توجہ کیجیے، یہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں۔ چلتے چلتے ایک اہم بات اور بتاتا چلتا ہوں۔ اگر آپ کسی بہت لایانی مرض میں مبتلا ہیں، یا سحر کے شکار ہیں، آسیب کے شکار ہیں، یا کوئی اور ایسی شدید حاجت آپ کو درپیش ہے جو بہت دن ہو گئے آپ کو مانگتے مانگتے اور کام نہیں بن رہا ہے، ہو نہیں رہا ہے کام، مشورہ دیتا ہوں کہ درود ابراہیم کا ذکر کریں۔ یہ ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں میں جو 500 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں۔ وہ اس عمل کو نہیں چھیڑنا ہے، وہ عمل جیسے چل رہا ہے وہ ایسے ہی چلتا رہنا چاہیے، بلکہ اس میں اور بہتری آنی چاہیے، مراقبے کی ترتیب سے اس کو پڑھیں۔ جو لوگ اس کو مراقبے کی ترتیب سے پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہیں، جنہوں نے پڑھا ہے، ان میں کے بعض لوگوں کو میں ایسا بھی جانتا ہوں انہوں نے مراقبے کی ترتیب سے 500 مرتبہ کے درود شریف کو عشاء کے بعد پڑھا، اللہ کے فضل سے ان کو حضوری کے درجات ملے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں ان کو رسائی ملی، ان کو داخلہ ملا، وہ وہاں پہنچنے لگے، اور روز روز یہ ان کا معمول بن گیا اللہ کی طرف سے، اللہ کی عنایت سے۔ تو اس کو تو آپ جتنا کر رہے ہیں اس سے اور زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں، لیکن درود ابراہیم کو اپنی حوائج کے سلسلے میں پڑھیں۔ اگر آپ بیمار ہیں، سحر زدہ ہیں، آسیب زدہ ہیں، آپ کا کوئی عزیز بیمار ہے، خدا نہ کرے، کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہے بیچارہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کسی کلپ میں کہا تھا کہ ہم کسی مرض کو لا علاج نہیں مانتے، کیونکہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں سب سے بڑے طبیب ہیں، ان کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی بھی مرض لا علاج نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا کوئی مرض پیدا ہی نہیں کیا جس کا کوئی علاج پیدا نہ کیا ہو۔ تو ہمارے یہاں کوئی مرض بھی لا علاج نہیں ہے، ہر مرض کا اللہ نے علاج پیدا کیا ہے۔ تو آپ جہاں اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اپنے علاج کے سلسلے میں، درود ابراہیم کا بھی استعمال کریں۔ درود ابراہیم اگر زیادہ بھی نہیں، صبح شام ایک تسبیح پڑھ لیں، کسی کو اتنا بھی نہیں ہو سکتا بھائی شام میں ایک تسبیح پڑھ لیں یا صبح میں پڑھ لیں یا کسی اور وقت میں پڑھ لیں، اور زیادہ اگر ہو سکتا ہو تو کیا ہی اچھی بات ہے کہ اس کا دم کیا ہوا پانی بھی پی لیں، یہ اور زیادہ اچھی بات ہو گئی، یہ اور زیادہ اچھی بات ہو گئی۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سحر کب باطل ہو گیا؟
आपको पता ही नहीं चला। बीमारी धीरे 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 कटते कटते कब ख़त्म हो गई आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। हैरत अंगेज़ नतीजा है जनाब, आप इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाइए इससे। और इसी के सिलसिले में इंशाअल्लाह और भी बात करेंगे। आज की क्लिप थोड़ा सा लंबी हो गई, चूँकि तमहीद ये जो मैंने की है ये थोड़ी तवील ज़रूर है, लेकिन है बहुत ज़रूरी। इसकी बड़ी अहमियत थी, इसके मुताल्लिक़ आपसे ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने वो वाली बात ज़िक्र की है। आप इस तमहीद को ज़रूर तवज्जो में रखें, इस तमहीद को ज़रूर जहन में रखें, और फिर 500 मरतबा दरूद शरीफ जो पढ़ रहे हैं उसका एहतमाम रखते हुए दरूद इब्राहिम का इजाफा करें। इसको एक तरह से यूँ कह लीजिए कि ये अगले सबक के तौर पर मैंने अर्ज़ किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस काविश को कबूल फरमाए, और दरूद शरीफ के ताल्लुक़ से जो हमने सिलसिला शुरू किया है इसमें अल्लाह बरकतें अता फरमाकर उम्मत के लिए और ख़ुद मेरे लिए भी यकसा फैज़ान का सबब और सादत दारैन का ज़रिया बनाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।